اب ہمارے لیے استقامت کیا ہے؟ ہمیں تو کوئی کافر آگے نہیں مارے گا، ہم نے کس سے لڑنا ہے؟ کس چیز کے اگینسٹ استقامت ہے؟ ہماری استقامت، ہماری لڑائی صرف نفس کے ساتھ، ہم نے صرف نفس سے لڑنا ہے۔ صبح فجر میں اٹھنے نہیں دے گا، ظہر میں آنے نہیں دے گا، عصر میں بہانے کرے گا، ذکر نہیں کرنے دے گا، نظروں کی حفاظت نہیں کرنے دے گا، سچ نہیں بولنے دے گا۔ ہماری لڑائی صرف نفس کے ساتھ۔ صحابہ کا اور یہ جن حضرات کی بے تحاشا مثالیں اور کہانیاں موجود ہیں، ان کا تو مقابلہ کفار سے ہوتا، ان کے تو مقابلے میں کوڑے اور تلواریں اور ڈنڈے ہوا کرتے تھے، اس کا مقابلہ کرتے تھے، اتنے مجاہد ہوتے تھے۔ تو ہم نے تو صرف نفس کی مخالفت کرنی، ٹھیک ہے؟ تو استقامت اس زمانے میں یہی ہے کہ نفس جب نافرمانی کا کہے تو اس کی بات نہیں ماننا۔ نفس کہے کہ وہ اسکرین پہ فلاں چیز دیکھ لو تو آپ نے کہنا نہیں، میں تو نہیں دیکھتا، آپ نے مقابلہ کرنا ہے اس کا۔ اتنی جلدی بھی نہ ڈھیر ہو جائے کہ ادھر نفس خواہش کرے ادھر ہم بات پوری کریں۔ چنانچہ ایک بڑا زبردست شعر ہے، وہ حضرت مجذوب الحسن رحمۃ اللہ کا، نہ جد کر سکے گر نفس کے پہلوان کو۔ وہ کہتے ہیں نفس کو نا ایک پہلوان کی طرح بتایا، جیسے دو پہلوان ریسلنگ کرتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو گراتا ہے، وہ اس کو گراتا ہے۔ کہتے ہیں نہ جد کر، جد کہتے ہیں گرانا، نہ جد کر سکے گر نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، کہ بس ٹھیک ہے جی آپ جو کہتے ہیں میں مان لیتا ہوں، آپ کہتے ہیں ادھر بد نظری کر دو میں وہ بھی کر لیتا ہوں، اچھا ادھر جھوٹ بول دو میں وہ بھی مان لیتا ہوں۔ تو ایسے نفس کے آگے اپنے آپ کو نہ ڈال دیں۔ نہ جد کر سکے گر نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، یہ کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ گرا لے کبھی تو گرا لے۔ اور یہ بالکل ریئلسٹک شعر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی نفس کے ہاتھوں نہیں مارا جاتا، کبھی بھی شیطان کے ہاتھ نہیں آتا، ایسی بات نہیں ہے۔ ولی اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی بھی خطا ہو جائے تو وہ خطا پر قائم نہیں رہتا، فوراً استغفار کر کے پھر نیکی کے راستے میں چل پڑتا ہے، اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے کہ جی خطا ہی نہ ہو تو پھر فرشتے ان سے خطا ہی نہیں ہوتی، ان کے اندر مادہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا ولی اور اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس سے خطا ہو جاتی ہے لیکن وہ فوراً اپنا دامن پلو صاف کر کے پھر اللہ کی طرف چل پڑتا ہے۔